إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال تعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے. بہت ساری نعمتوں سے ہمیں اور آپ کو نوازا ہے. مذہب اسلام جیسی عظیم ترین نعمت اور دولت سے نواز کر سب سے بڑا احسان کیا. ہمیں اور آپ کو ہر حال میں، ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ اس بات پر رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اسلام اور ایمان جیسی دولت سے نواز کر مالا مال کیا. بعد درود و سلام نازل ہوں جملہ تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً ہمارے آخری پیغمبر رحمۃ للعالمین خاتم النبیین سرور گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، معزز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، آج کے خطبہ جمعہ میں
جس اہم موضوع پر گفتگو ہوگی وہ ہے سیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ گزشتہ جمعہ عظمت صحابہ کے موضوع پر باتیں آئی تھیں اور صحابہ کرام کے تعلق سے بتایا تھا کہ صحابہ کسے کہتے ہیں، صحابیات کسے کہتے ہیں، صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، صحابہ کرام کی شان کیا ہے، اور صحابہ کرام سے ہمیں اور آپ کو کس قدر محبت کرنی چاہیے۔ ان ساری چیزوں پر باتیں آئی تھیں۔ صحابہ کرام میں جو سب سے اول ہے، صحابہ کرام میں جو سب سے افضل ہے، صحابہ کرام میں جو سب سے اعلیٰ ہیں، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل اس روئے زمین کے اندر صحابہ کرام ہیں، اس بات کا بھی میں نے تذکرہ کیا تھا۔ اور صحابہ میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بلکہ افضل البشر بعد الانبیاء، یعنی انبیاء کرام کے بعد جتنے بھی انسان دنیا کے اندر ہیں، صحابہ کرام اور صحابہ کرام کے علاوہ تمام کے تمام بشر میں، تمام کے تمام مخلوق میں افضل البشر بعد الانبیاء، یعنی انبیاء کے بعد سب سے افضل انسان اور سب سے افضل شخصیت کوئی ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ آج انہی شخصیت کے حوالے سے کچھ باتیں کریں گے۔ بہت ہم اور آپ تاریخ پڑھتے ہیں، ہسٹری سے دلچسپی رکھتے ہیں، کبھی آئیے قرآن و حدیث کی طرف رجوع کیجیے اپنے آپ کو، انبیاء کرام کی سیرت کو اٹھائیے، انبیاء کرام کے بعد صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیے، اور صحابہ کرام میں سے سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت کو پڑھیے، خود پڑھیے، اپنے گھر والوں کو پڑھنے کی ترغیب دلائیے، اپنے بال بچوں کو بتائیے، پڑھ کر کے علم حاصل کر کے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کیسی شخصیت ہے، کون تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو کیا سبق ملتا ہے، کون کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں اور آپ کو رہنمائی ملتی ہیں اور ہماری اور آپ کی زندگی کے لیے ایک بہترین مشعل راہ ہے۔ سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف کیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اصل نام تھا وہ عبداللہ تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عثمان تھا، یعنی آپ کا نام عبداللہ اور والد صاحب کا نام عثمان، لیکن آپ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے
معروف ہو گئے. آپ کی کنیت جو پڑی وہ ابو بکر کے نام سے پڑی، اور عام طور پر لوگ آپ کو عبداللہ کہہ کر کے نہیں پکارتے تھے بلکہ آپ کو ابو بکر کہہ کر کے پکارتے تھے. اور ان کے جو والد تھے عثمان، ان کے والد کی کنیت تھی ابو قحافہ، اور لوگ عثمان زیادہ تر نہیں جانتے تھے، ابو قحافہ کے نام سے زیادہ مشہور تھے، اور لوگ ابو قحافہ کے نام سے زیادہ جانتے تھے. تو ابو بکر بن قحافہ، اصل نام عبداللہ بن عثمان، اور کنیت کے اعتبار سے ابو بکر بن ابو قحافہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت جو ہوتی ہے، پیدائش جو ہوتی ہے مکے کے اندر، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سے 2.5 سال کے درمیان فاصلہ تھا. حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چند مہینے، یعنی تقریباً 2.5 سال کے چھوٹے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور زندگی آپ کو 63 سال کی زندگی ملی. جتنی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کم و بیش اتنی ہی زندگی ملی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 63 سال کی زندگی ملی، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی 63 سال کی زندگی ملی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 2.5 سال کے، 2 سال چند مہینے کے آپ چھوٹے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث کیا گیا، دنیا کے اندر بھیجا گیا، اس سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں میں سے تھے. بڑے اچھے دوست تھے، نبوت سے پہلے اچھی دوستی تھی. اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفر کے زمانے میں جب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس زمانے میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شخصیت تھی. لوگ جانتے تھے، لوگ مانتے بھی تھے، لوگ مشورہ بھی کرتے تھے، عزت بھی کرتے تھے، احترام بھی کرتے تھے. بڑے خلیق انسان تھے، بڑے نرم مزاج آدمی تھے، بڑے اچھے آدمی تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی کفر کے زمانے میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقام و ایک مرتبہ تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ تو تھا ہی. آپ کو امین کہا جاتا تھا، آپ کو صادق کہا جاتا تھا، اور سارے کے سارے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بھی کرتے تھے، احترام بھی کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی آئی اور آپ جب نبی بنے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت لوگوں کے سامنے رکھا، اور سب سے پہلے اسلام لانے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں. کچھ لوگوں نے کہا کہ پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایمان لاتی ہیں، بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لاتے ہیں. علماء نے تطبیق دی ہے ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سے، بڑوں میں سے، جوانوں میں سے، بالغ لوگوں میں سے اسلام قبول کرنے والے سب سے پہلے تھے مردوں میں سے. اور عورتوں میں سے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی. اور اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں، غلاموں میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ سلسلہ چلا، پھر اس کے بعد سلسلہ آگے بڑھا. یعنی پہلے کچھ لوگ اسلام قبول کیے. قرآن مجید میں ان لوگوں کو کہا السابقون الاولون. قرآن مجید سورہ توبہ کی آیت میں نے پڑھی ہے، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار. یہ پہلے ایمان لانے والے انصار، یہ مہاجرین جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا. قرآن نے ان لوگوں کو کہا السابقون الاولون، یہ لوگ پہلے ہیں جنہوں نے اسلام لانے میں مقدم رہے اور اسلام لانے میں سبقت کر گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، جو لوگ ان لوگوں کی پیروی اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں، صحابہ کرام کی پیروی، مہاجرین کی پیروی،
اور انصار کی پیروی، صحابہ کرام کی پیروی کرتے ہیں، سلف صالحین کے منہج کو اپناتے ہیں، ان کے طور طریقے پر چلتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ گارنٹی دی ہے کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اور ایسے لوگوں کے لیے ایسی جنت جس جنت کے نیچے نہریں جاری ہوں، اور اس جنت کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ان لوگوں کے لیے ہے۔ سورہ توبہ کی آیت ہے، آیت نمبر 100۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس چیز کو اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء ہے۔ تمام کے تمام انسانوں میں، صحابہ میں بھی اور صحابہ کے علاوہ عام انسانوں میں بھی، تمام کے تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں اور سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے بہتر ہیں، اور اس بات کی گواہی تمام کے تمام صحابہ بھی دیا کرتے تھے۔ میں اس چیز کے حوالے سے اس لیے تاکید کر رہا ہوں کہ اہل شیعہ حضرات کا جو عقیدہ ہے، ان کا یہ کہنا ہی ہے کہ چند صحابہ کرام کے علاوہ باقی سارے کے سارے صحابہ اور صحابیات جو ہے وہ کافر ہو گئے، وہ مرتد ہو گئے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے شیعہ کا عقیدہ ہے، بڑا مشہور عقیدہ ہے، وہ عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ہے، یہ انبیاء سے بھی افضل ہے، یعنی انبیاء کرام ہیں، تمام کے تمام انبیاء کرام سے افضل حضرت علی ہیں سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ شیعہ لوگوں کا عقیدہ ہے، جبکہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور تمام کے تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے، محدثین کا اتفاق ہے، جمہور کا اس پر اجماع ہے کہ انبیاء کرام کے بعد اگر سب سے اعلیٰ مقام اور مرتبہ ہے تو صحابہ کرام کا ہے۔ انبیاء کرام کے بعد صحابہ کرام کا ہے، صحابہ کرام کا مرتبہ انبیاء سے زیادہ نہیں ہے، جبکہ ان کا عقیدہ کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اتنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے جتنے انبیاء دنیا کے اندر آئے ان سے بھی اچھے اور ان سے بھی اعلیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم محبت کرتے ہیں، چوتھے خلیفہ ہیں، مانتے ہیں، اور بلکہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں خلفائے راشدین کا مقام اور مرتبہ سب سے زیادہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بالترتیب ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ خلفائے راشدین تمام کے تمام صحابہ میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کے حوالے سے حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم لوگ صحابہ کے تعلق سے بعض کو بعض پر فضیلت دیتے تھے اور آپس میں بات کرتے تھے کہ کن کا مقام زیادہ ہے اور کن کا مرتبہ زیادہ ہے۔ ہم لوگ آپس میں بات کرتے تھے اور فوقیت دیتے تھے، فضیلت دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام جب آپس میں بات کرتے تھے تو سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے تھے، پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے تھے، پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تصور کرتے تھے۔ آئیے، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات آئی ہے تو ایک اور ایسی دلیل دے دیتا ہوں جو دلیل ایسے لوگوں کے لیے جو صحابہ کرام کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے من گڑھت باتیں پیش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ایک زوردار تماچا ہوگا انشاءاللہ الرحمن۔ اور حدیث ہے صحیح البخاری کے حوالے سے، اور صحیح بخاری کتاب المناقب میں حدیث کا نمبر 3671 ہے، اٹھائیے صحیح بخاری 3671 کتاب المناقب حدیث ہے۔ اور حدیث بیان کون کرتے ہیں؟ محمد بن حنفیہ۔ محمد بن حنفیہ کون ہیں؟ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام محمد بن حنفیہ ہے۔ تو محمد بن حنفیہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد صاحب سے پوچھا۔ کن سے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ بیٹے پوچھ رہے ہیں باپ سے۔ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اے میرے ابو جان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
سب سے افضل صحابی آپ کے نزدیک کون ہے؟ پوچھنے والے حضرت علی کے بیٹے، جواب دینے والے حضرت علی۔ حضرت علی کہتے ہیں بیٹے صحابہ کرام میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ابو بکر، بخاری کے حدیث۔ پوچھا ابو جان ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو کہا کہ قال ابو بکر، قلت ثم من، کہا ابو جان ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد کون ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ثم عمر، کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر ہے۔ وخشیت ان یقول عثمان، حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں حضرت علی کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ مجھے ڈر اس بات کا ہوا کہ آپ تو عثمان کا نام لیں گے۔ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں حضرت علی کے بیٹے کہتے ہیں کہ مجھے یہ ڈر ہوا اور مجھے یہ اندازہ ہوگا کہ تیسرے مرتبہ سوال کروں گا آپ عثمان کا نام لیں گے رضی اللہ عنہ، تو حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں ابو جان حضرت ابو بکر اور عمر کے بعد تو آپ کا مقام اور آپ کا مرتبہ ہے، یعنی ان دونوں کے بعد سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ آپ ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ نہیں، میں تو ایک عام مسلمانوں میں سے ایک عام آدمی ہوں۔ کہا کہ قال ما انا الا رجل من المسلمین، کہا کہ مسلمانوں میں سے ایک عام آدمی ہوں، میرا کیا مقام ہے، میرا کیا مرتبہ ہے۔ یہ عاجزی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ سنیے حضرت علی اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں میرا مقام اور میرا مرتبہ کیا ہے، یعنی میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام آدمی ہوں۔ یہ عاجزی تھی، یہ انکساری تھی، جبکہ صحابہ کرام اس بات کو مانتے تھے اور تصدیق کرتے تھے کہ چوتھے نمبر میں اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور جمہور کا اس پر اتفاق۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان سے کہا۔ اور سنیے حضرت علامہ ابن عربی مالکی رحمہ اللہ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی نقل کیا ہے، بلکہ یہ ایک ایسی اتھینٹک روایت ہے کہ 80 سے زائد جگہوں میں یہ بات مروی ہے، 80 سے زائد روایات ہیں اس سلسلے میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں رہتے تھے۔ کوفہ کی سرزمین میں ممبر پہ چڑھ کر کے ممبر پر خطبہ کے دوران لوگوں کے درمیان آپ نے اعلان کیا اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے بہترین لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بلکہ ایک اور روایت کے اندر ہے جسے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، اور مسند احمد کے اندر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور دیگر محدثین نے بھی نقل کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ جو میرے اوپر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ اگر کوئی میری فضیلت بیان کرتا ہے کہ میرا مقام اور میرا مرتبہ حضرت ابو بکر سے زیادہ ہے تو انہوں نے جھوٹ باندھا، انہوں نے بہتان باندھا۔ میرے نزدیک اور تمام کے تمام صحابہ کے نزدیک یہ اتفاق ہے کہ سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ ابو بکر سے زیادہ مقام اور مرتبہ علی کا ہے تو وہ مفتری ہے، وہ باتوں کو گڑھنے والا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ ایسے لوگوں کو میں سزا دوں گا، ایسے لوگوں کو میں سزا دوں گا۔ یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مزاج تھا اور یہ نظریہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آئیے یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عثمان، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب ملا صدیق۔ ابو بکر آپ کی کنیت تھی، آپ کا نام عبداللہ، کنیت ابو بکر۔ ایک ٹائٹل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا صدیق، لقب دیا صدیق۔ کیوں دیا، کب دیا اور کیسے دیا؟ واقعہ معراج آپ نے سنا ہوگا، معراج کا واقعہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد حرام خانہ کعبہ سے
بیت المقدس اور بیت المقدس سے 7ویں آسمان تک ایک رات میں، بلکہ رات کے کچھ حصے میں دورہ کرا دیا اور واپس آ گئے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، لوگوں کو بتایا، کفار اور مشرکین کو، دیکھو میں مسجد اقصیٰ گیا تھا راتوں رات، اور وہاں سے پھر 7واں آسمان کا دورہ کیا اور پھر واپس آیا، تمام انبیاء کرام کی امامت بھی میں نے کی۔ تو کافر لوگ ہنسنے لگے، کیا مذاق کی باتیں، کیا پاگل پنی کی باتیں کر رہے ہو؟ خانہ کعبہ سے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، جہاں سفر کرنے میں سواری سے، اونٹ کی سواری سے، گھوڑے کی سواری سے مہینوں کی مسافت ہے، 1 مہینہ لگ جاتا ہے، اور کیا مذاق کی باتیں کر رہے ہو، کیا پاگل پنی کی باتیں کر رہے ہو کہ رات میں گئے اور چلے آئے؟ 7 آسمان چھوڑو، یہ مسجد حرام سے لے کر کے، خانہ کعبہ سے لے کر کے بیت المقدس راتوں رات کیسے آ سکتا ہے؟ کافروں نے یہاں تک کہا آزمانے کے لیے، ٹھیک ہے چلو مان لیا کہ آپ گئے ہیں، بتائیے خانہ بیت المقدس کی کیفیت کیا ہے؟ دائیں کیا چیز ہے، بائیں کیا چیز ہے، آگے کیا چیز ہے، پیچھے کیا چیز ہے، دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنے ہیں، وغیرہ وغیرہ تفصیلات پوچھنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور معجزہ سامنے آیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بیت المقدس کو آپ کی نظر کے سامنے لے کر کے چلایا، پورا نقشہ اٹھا کر کے نبی کے سامنے لے آیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو بہو ایک ایک نقشہ لوگوں کو بتاتے چلا گیا کہ دائیں یہ ہے، بائیں وہ ہے، آگے وہ ہے، پیچھے وہ ہے، یعنی پوری کیفیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ لیکن پھر بھی کفار و مشرکین نے مانا نہیں، بھاگے ہوئے گئے ابو بکر کے پاس، ان کے جگری دوست ہیں، ان کے اچھے دوست ہیں، چلو ان سے شکایت کرتے ہیں، تمہارا دوست پاگل کی طرح باتیں کرتا ہے۔ گئے ابو بکر کے پاس، کہاں ہو ابو بکر، کیا ہوا؟ کہا اپنے دوست کے پاس نہیں جاؤ گے؟ ذرا جا کر کے سن لو وہ کیسی کیسی باتیں کرتا ہے۔ کہا کیا کہتا ہے؟ کہا کہ وہ کہتا ہے کہ خانہ کعبہ سے بیت المقدس راتوں رات گئے، وہاں سے 7ویں آسمان گئے، 7واں آسمان چھوڑو، وہ بیت المقدس سے راتوں رات کیسے واپس آ سکتا ہے؟ کیا اس بات کو مانو گے؟ تمہارا بہت جگری دوست ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر جھکا لیا اور کہا کہ یہ تو بہت چھوٹی بات ہے، اس سے بھی بڑی بڑی باتوں کو ہم مانتے ہیں، اس سے بھی بڑی بڑی باتوں کو مانتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ ان کے پاس جبرائیل آتے ہیں، ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ ان کے پاس قرآن اترتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس قرآن اترتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس جبرائیل آتے ہیں، اور میں اس بات کو مانتا ہوں۔ اگر میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ میں راتوں رات اور رات کے کچھ حصے میں خانہ کعبہ سے لے کر کے بیت المقدس تک اور بیت المقدس سے 7ویں آسمان دورہ کر کے واپس مکہ پھر آ گئے ہیں راتوں رات، مختصر سی رات میں، تو یہ نبی کے لیے معجزہ ہے، اور میں اس بات کو مانتا ہوں، میں اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ابو بکر کے بارے میں جب پتہ چلا کہ سارے کے سارے لوگ جھٹلا رہے ہیں، مجھے تکذیب کر رہے ہیں، اور یہ واحد آدمی، سنگل آدمی ہے جو میری تصدیق کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹائٹل دیا کہ آج سے تم صدیق ہو، یعنی آپ سچے ہو۔ یہ صدیق کا ٹائٹل ملا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے۔ ایک لقب ملا عتیق۔ عتیق یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ٹائٹل، ایک اور ٹائٹل دیا ایک موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ عتیق کا معنی ہوتا ہے جہنم سے آزادی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارت دیتے ہوئے کہا کہ ابشر فانت عتیق اللہ من النار، کہا کہ تمہارے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے، تم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے جہنم کو حرام کر دیا ہے، تمہارے لیے جنت ہے، جنت کی بشارت ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے 10 صحابہ ایک مجلس میں تھے، اور 10 صحابہ کو ایک مجلس میں نام لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی۔ اس میں سب سے پہلا نام ابو بکر رضی اللہ عنہ کا تھا، کہا کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی۔ 10 صحابہ کرام کا نام لے کر کے آپ نے جنت کی بشارت دی، اور سب سے پہلا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ابو موسیٰ اشعری ایک بڑے صحابی ہیں،
صحیح بخاری کتاب المناقب کے حوالے سے حدیث ہے، ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ایک باغیچے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور باغیچے کے باہر دروازے پر اللہ کے نبی نے مجھے دربان بنا کر کے کھڑا کر دیا کہ باہر سے کوئی آئیں گے مجھ سے اجازت لینا، اجازت لینے کے بعد میں جب اجازت دوں گا اندر آنے کی اجازت دینا، نہیں تو مت دینا۔ حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اندر بیٹھے ہوئے تھے، آرام فرما رہے تھے، ایک شخص آئے اور انہوں نے کہا کہ میں اندر جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ ایک صاحب آئے ہوئے ہیں اور وہ اجازت چاہتے ہیں، اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اسے اندر آنے کی اجازت دے دو اور اسے جنت کی بشارت بھی دے دو۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر ایک آیا، کہا کہ ایک اور آئے ہیں وہ بھی اجازت چاہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اسے اندر آنے کی اجازت دو اور اسے بھی جنت کی بشارت دے دو۔ کہا کہ وہ عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ ایک اور آئے، کہا کہ مجھے بھی اجازت چاہیے اندر جانے کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسے بھی اجازت دے دو اور اسے بھی جنت کی بشارت سنا دو، وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ مقام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور قیامت کا دن ہوگا، جنت کے 8 دروازے، کتنے؟ 8 دروازے ہیں، اور جنت کے 8 دروازوں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیامت کا دن ہوگا بلایا جائے گا، 8 دروازوں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو باب الجہاد سے، کسی کو باب الصیام سے، کسی نمازی کو باب الصلاح سے، کسی روزے دار کو باب الریان سے، الگ الگ دروازوں سے بلایا جائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، میرا یہ سوال نہیں ہے کہ کن کو کن دروازے سے بلایا جائے گا، میرا سوال یہ ہے کہ کوئی ایسا آدمی ہوگا جس آدمی کو، جس بندے کو جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا اور استقبال کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعم وَأَرْجُ أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، میں امید کرتا ہوں ابو بکر وہ شخص تم ہو کہ قیامت کا دن ہوگا جنت کے ہر دروازے سے تمہیں پکارا جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے والے کون ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اپنا ساتھی اور اپنا رفیق چننے کی بات آئی، مدینہ ہجرت کرتے وقت معاملہ کتنا سنگین تھا، کس طرح اپنے حجرے سے نکلے تھے، چاروں طرف سے ناکہ بندی کر لیا گیا تھا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا رازدار سمجھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے وہاں سے ہجرت کرنے لگتے ہیں۔ رات کا وقت نکلتے ہیں اور غار ثور کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ خانہ کعبہ سے 5 میل کی دوری پر غار ثور کی اونچائی دیکھ لیجیے۔ آج جو لوگ جاتے ہیں، جا کر کے دیکھتے ہیں، غار ثور کا معائنہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ وہ غار ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دنوں تک پناہ لیے تھے، جمعہ شنیچر اتوار 3 دنوں تک پناہ لیے تھے، اس غار کے اندر چھپ کر کے رہے تھے، اور ساتھ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب غار میں جا رہے تھے، پہاڑ پر جب چڑھ رہے تھے، بڑے بڑے پتھر، چھوٹے چھوٹے پتھر، سنگریزے، کوئی راستہ نہیں، ہموار کوئی راستہ نہیں، اور اس پتھر میں چڑھتے 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 اونچائی پر اٹھتے اٹھتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر زخمی ہو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے انتہا محبت کرتے تھے نبی سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے تو کبھی آگے ہوتے تھے، کبھی پیچھے ہوتے تھے، پھر کبھی آگے ہوتے تھے، پھر کبھی پیچھے ہوتے تھے۔ کہتے تھے ابو بکر ایسا کیوں کرتے ہو، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں؟ کہا یا رسول اللہ، مجھے کبھی خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ کبھی آپ کے اوپر آگے سے کوئی حملہ نہ کر دے تو میں آگے چلا جاتا ہوں، کبھی محسوس ہوتا ہے کہ پیچھے سے کوئی حملہ نہ کر دے میں پیچھے چلا جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ، حملہ کرے گا تو مجھ پر حملہ کرے گا، آپ کے اوپر کیوں حملہ کرے گا؟ اتنی محبت تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب اس پہاڑ پر چڑھنے لگے، جب اللہ کے نبی کے پیر زخمی ہو گئے، حضرت ابو بکر کو رہا نہ گیا، اپنے گود میں اٹھا لیا اور اپنے گود میں اٹھا کر کے اس پہاڑ کی بلندی پر چڑھنے لگے۔ بتائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جوان آدمی، ابو بکر رضی اللہ عنہ جوان، کیا طاقت اور کیا قوت اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور گود میں اٹھا کر کے اس پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے۔ ایک غار تھا، ایک کوفہ تھا،
اور اس گوفے کے اندر چھپنا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس غار کو صاف کرو، یہیں ہم لوگ آرام کریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر رک جائیے، میں صاف کر لیتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر جاتے ہیں، صاف صفائی کرتے ہیں، جتنے سوراخ تھے اپنے لنگی کو پھاڑ دیا، اپنے پتلون کو پھاڑ دیا، ازار کو پھاڑ دیا، اور ازار کو لنگی کو پھاڑ کر کے جتنے سوراخ تھے سارے سوراخ کو بند کر دیے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ 2 سوراخ باقی رہ گئے، اور دونوں سوراخ میں حضرت ابوبکر نے پیر کو رکھ دیا، اپنی ایڑی کو رکھ دیا، ایک داہنے طرف ایک بائیں طرف، دونوں سوراخ کو بند کیا اور بیٹھ گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ تشریف لائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے، اس غار کے اندر، اس گوفے کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سو جاتے ہیں۔ جب سو جاتے ہیں کچھ دیر کے بعد جس سوراخ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیروں سے بند کیا تھا، کوئی زہریلی چیز، سانپ یا بچھو کچھ نکلتا ہے اور ڈس لیتا ہے، زہر سرایت کر جاتا ہے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف ہونے لگتی ہے۔ بہت دیر تک برداشت کرتے ہیں کہ اگر میں ہلوں گا، اگر میں حرکت کروں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگ جائیں گے، آرام کر رہے ہیں، تکلیف ہوگی آپ کو۔ برداشت کیے بہت دیر تک، لیکن جب برداشت سے باہر بات ہو گئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی تکلیف ہونے لگی کہ آنکھ سے آنسو نکل آئے۔ وہ آنسو کا قطرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کھلی، کہا کہ ابوبکر کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہے، کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے؟ کہا یا رسول اللہ کسی چیز نے مجھے ڈس لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے لعاب کو نکالا اور لعاب کو نکال کر کے جہاں پر ڈنک مارا گیا تھا وہاں پر لعاب کو مل دیا تو فوراً وہ سارا کا سارا زہر ختم ہو۔ 3 دنوں تک اس غار کے اندر رہے۔ ادھر مشرکین میں اعلان ہو گیا تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر کا سر کاٹ کر کے لے آئے گا یا گرفتار کر کے لے آئے گا 100 اونٹوں کا، سرخ اونٹوں کا انعام ملے گا۔ اور پیچھا کرتے ہوئے اس غار تک پہنچ گئے اور غار کے منہ میں جا کر کے لوگوں نے معائنہ کرنا شروع کر دیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو غار کے منہ تک آ گئے ہیں، بس نظر نیچی کریں گے ہم لوگ دکھ جائیں گے، پکڑے جائیں گے، گرفتار ہو جائیں گے۔ اسی بات کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے، یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ دیکھیے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، کئی جگہوں میں ہے۔ بس ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اذا اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، جب کافروں نے نکال دیا مکہ سے تو وہ 2 لوگ تھے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ثانی اثنین، قرآن نے کہا ہے کہ ثانی اثنین وہ 2 لوگ تھے، اذ ہما فی الغار، غار کے اندر گئے، اذ یقول لصاحبہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے، اپنے دوست سے کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ کفار تو آ گئے ہیں، منہ کے دہانے پر آ گئے ہیں، ابو بکر تم کو گھبراہٹ ہو رہی ہے، لیکن سنو، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ مت، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ اے ابو بکر ہم لوگ 2 ہیں لیکن ہمارا تیسرا اللہ تبارک و تعالی ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ بھی کہی، آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر دنیا کے اندر مجھے کسی کو جانی دوست بنانا ہوتا، کیونکہ جانی دوست سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوائے اللہ کی کوئی نہیں ہے، میرا جانی دوست اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اگر دنیا کے اندر مجھے خلیل بنانا ہوتا، جانی دوست بنانا ہوتا تو میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بناتا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا مسجد نبوی کے طرف جتنے لوگوں کے دروازے، جتنے لوگوں کی کھڑکیاں ہیں، سب کی کھڑکیاں اور سب کے دروازے بند کر دو، صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھلا رہے گا اور ان کی کھڑکی کھلی رہے گی۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دنیا کے اندر جتنے لوگوں نے میرے اوپر احسان کیا، سارے لوگوں کے احسان کا بدلہ میں نے چکا دیا ہے، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے ساتھ جتنا احسان کیا ہے، میرا جتنا ساتھ دیا ہے، میری جس طرح انہوں نے مدد کی ہے، میں احسان نہ چکایا ہے، نہ چکا سکوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کا دن ہوگا، رب العالمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسان کا بدلہ چکائے گا۔ اے اللہ تو ابو بکر کے احسان کا بدلہ تو چکا دے۔
یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے حوالے سے چند باتیں تھیں. انشاءاللہ مزید باتیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عملی زندگی تھی یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت تھی، جو آپ کا خلافت کا زمانہ تھا، انشاءاللہ آئندہ جمعہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کرام سے بے انتہا ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر.